अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियाँ अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, सियासी सूरत हाल रोज़ाना तब्दील हो रही है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मैं रोज़ाना वीलॉग इसके ऊपर करता हूँ कि जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल तब्दील होती है। सबसे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ की विक्ट्री स्पीच आई। विक्ट्री स्पीच के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर सियासी जमातों से रब्तों का आगाज़ हो गया। लेकिन जब तक शहबाज शरीफ के साथ तमाम इत्तेहादी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज गिरती चली गई। मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पैदा हो रहे थे। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों में चौधरी शुजात हुसैन के घर पर जाकर ऐलान किया कि तमाम जमातें जो हैं वो इत्तेहाद की सूरत में मुल्क के अंदर हुकूमत बनाने जा रही हैं, तो उसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज एक मरतबा फिर बूस्ट आया। स्टॉक एक्सचेंज 62,000 की हद जो है वो अबूर कर गई। लेकिन नाजरीन, मुल्क के अंदर कल से दोबारा से फिर सियासी अदम इस्तेहकाम हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि वो एहतजाज करेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर इसके साथ साथ कल शेर अफजल मरवत की जानिब से भी यह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है और जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो जाए और वो इस पर नून लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरजीह देंगे। और नाजरीन, इस खबर के वो आज मज़ीद कन्फर्म कर दिया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर असम्बली असद कैसर की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और उसके अंदर 2 बड़े फैसले कर लिए गए हैं। पहला बड़ा फैसला तो ये किया गया कि उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ारत उज़्मा यानी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। दूसरा फ़ैसला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम उम्मीदवारों के साथ जो है वो तमाम सियासी जमातों के जो कि एहतजाज हैं, जो इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं कर रही, उन तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और अब इस हवाले से अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही 2024 के इंतखाबात को नताइज को तस्लीम किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। अब इस ऐलान के बाद मुल्क के अंदर दोबारा हैजानी कैफियत हो गई है और इसके दो इम्पेक्ट हैं। एक इम्पेक्ट तो मुल्क की सियासत के ऊपर है और दूसरा इसका इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैरियर के ऊपर। तो नाज़रीन, इसके हवाले से हमने कुछ जो बाकायदा जो जर्नलिस्ट हैं उनके व्यूज़ दिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के स्टेटमेंट के बाद मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासत के ऊपर क्या असरात होंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। तो नाज़रीन, वो असरात, वो जो राय है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की, वो आपको सुनाता हूँ। जी नाज़रीन, आपने ये मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की आरा जो है वो सुनी। आपने देखा कि सहाफ़ियों की आरा भी इसके ऊपर तकसीम है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक बात तो ये है कि अगर इमरान खान मुल्की कौमी धारे के अंदर वापस आते हैं और सियासत के अंदर जो है वो बाकायदा अमली किरदार अदा करने का फ़ैसला कर लेते हैं और हुकूमत साजी के लिए तमाम सियासी जमातों से बातचीत करते हैं, तो इससे एक तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म होने की तरफ चल पड़ेगा। और इसके साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कटर सपोर्टर्स हैं, जिन्हें इमरान खान की जानिब से ये सिखाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातें चोर हैं। हर वो सियासी जमात जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चोर हैं, उनके साथ बात नहीं की जाएगी, ये करप्ट हैं। तो वो जो PTI का सपोर्टर था वो ज़रूर नाराज़ होगा। लेकिन हतमी तौर पर इस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज का वीलॉग इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। जो पेशरफ्त मज़ीद सियासी सूरत हाल में होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करता चलूँगा। आज के इस वीलॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखें, इमरान खान साहब का ये सियासी जमातों के साथ जो रवाबत का फ़ैसला है, इस पर अगर बात तनकीद की जाए तो तनकीद तो करने की बड़ी स्पेस मौजूद है कि खान साहब ने अभी चंद दिन पहले कहा था कि ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना उनके साथ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MKM के साथ। और माजी में भी आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था कि मैं जरदारी के साथ बैठ जाऊँ तो लानो तो मुझ पे, मैं मतलब इस तरह की उल्टी सीधी बातें खान साहब भी माजी में करते रहे।
کہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، چور ڈاکو لٹیر ہیں، غدار تک کے لفظ استعمال کیے گئے. مطلب اگر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر تنقید کی بات کریں تو تنقید تو یہ ہو سکتی ہے خان صاحب پہ یو ٹرن لیا اور بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، لیکن اگر موجودہ حالات میں دیکھیں، چلیں جس اینگل پہ بھی جس ایشو پہ بھی عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کی بات کی ہے تو اچھی بات ہے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات اپنی جگہ پہ بیانیہ بیان اپنا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے نہیں. جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا حل نکلتا ہے، تو یہ اچھا فیصلہ ہے. جی یہ سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا گیا عمران خان کی جانب سے، اور یہ ایک بڑا اچھا اسے اقدام کہہ سکتے ہیں، اسٹیپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے اٹھایا ہے. وہی معاشرہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے یا جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جہاں جو سیاسی قائدین ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ جب مکالمے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو جو تیسری قوت ہوتی ہے، دوسری قوت ہوتی ہے جو سیاستدانوں کو آپس میں لڑاتی ہے. اگر یہ سیاستدان مل بیٹھ کر ایک میز پر بیٹھتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، تو ملک اس وقت جو مسائل کا شکار ہے اس سے یہ نکلے گا. یہ بڑا اچھا اور مثبت اقدام ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کر وہ اپنا معاملہ فٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی ناؤ اوپر رہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر سیاستدان بیٹھتے ہیں تو ان قوتوں کو یہ شکست ہو گئی ہے. جی دیکھیں اس وقت یہ ایک وائس اسٹیٹمنٹ ہے اور عمران خان کے اوپر بھاری ذمہ داری اس لیے پڑتی ہے کہ ان کو اب مینڈیٹ مل چکا ہے اور عوام نے جو ووٹ دیا ان کو، اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ مینڈیٹ ہے تو اس مینڈیٹ کی جو ہے نا تقاضا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ایسے اقدامات کریں، اور یہ ضد اب وقتی طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سے بات کرنی ہے یا نہیں. میں تو ایک سٹیپ آگے جا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت کسی کے پاس بھی کلیئر میجورٹی نہیں ہے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو عمران خان صاحب کو جیل سے سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہیے کہ میں تمام سیاسی قوتوں سے کوئی شرط نہ رکھے، تمام سیاسی قوتوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، مینڈیٹ میرے پاس ہے، آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، ہم مل کے کچھ کارم سازی بھی کر لیتے ہیں، مل کے کچھ ترامیم بھی کر لیتے ہیں، ایک سارے مشترکہ طور پر ایک حکومت بنا لیتے ہیں اور پاکستان میں جو بہتری جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سال دو سال بعد نیا الیکشن اپنا لڑ لیں گے، لیکن آئیں قوم کو انتشار سے نکالتے ہیں. یہ پیغام عمران خان کی طرف سے اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ جا کر آنا چاہیے. ادروائز جو بھی راستہ ہے، اگر وہ اختلاف جاری رہا موجودہ سچویشن میں جب کسی کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے، سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے، تو ایسے میں انتشار کا در ہی کھلے گا، اس سے استحکام نہیں آئے گا. استحکام اس وقت صرف سب کے ساتھ مل کر چلنے کی صورت میں ہی ہے. اگر فوری طور پر دوبارہ الیکشن ممکن نہیں، جو کہ ہے بھی نہیں، تو اس میں یہی بن سکتی ہے سچویشن کہ سب کو ساتھ لے کر عمران خان لیڈ کریں اور اپنی شرائط پر، اگر وہ کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنی شرائط پر ایک مشترکہ حکومت بنائیں اور سب کے ساتھ مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کریں. ایک بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے، اور وہ بیانیہ ایک قائم کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI کے حوالے سے کہ یہ کرپٹ سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ مک مکاؤ کی سیاست کرتی رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور JUI سے بات چیت کرتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، تو وہ جو سوشل میڈیائی بیانیہ ہے وہ متاثر ہوگا، ہٹ ہوگا، اور وہ جو چور چور کی ایک پوری نسل تیار کی گئی ہے پھر وہ کہاں پہ جائے گی، یہ ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک اس وقت ہجانی کیفیت کا شکار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے میں حکومت بنا سکے. تو ایسی صورتحال میں ہر پارٹی دوسرے کی محتاج کر دی گئی ہے. اس کو آپ ڈیزائن کہہ سکتے ہیں یا اس کو کوئی بھی نام دیں. تو ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کہ وہ ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جائے. کہیں نہ کہیں ایک جماعت کو دوسری جماعت کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اگر یہ بات چیت ہو رہی ہے تو ایک لحاظ سے اچھی اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی پولرائز ہے، تقسیم ہے، ہر گھر میں پورا معاشرہ اس وقت گالم گلوچ تقسیم کی زد میں ہے. تو کم از کم وہ تقسیم ختم ہوگی اور اس سے جو پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، معاشی استحکام آئے گا، تو یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، جو اصل مسئلہ ہے اس ملک کا. یہ اس میں عقیل صاحب دو چیزیں ہیں. ایک سب سے پہلے چیز کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی بات ہے، اور دوسرا ہے حکومت بنانے کی. تو دھاندلی کے خلاف جو احتجاج کی بات ہے اس میں عمران خان نے جیل میں اب میرے ہی سوال پر یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM یہ دھاندلی سے جیتی ہوئی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ نہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ دھاندلی پر کوئی لائے عمل بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ان تینوں پارٹیوں کو علاوہ
جتنی بھی پاکستان میں موجود پارٹیاں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، اپنے کنسرنز رکھتی ہیں، ان کو ساتھ ملا کر دھاندلی کے خلاف جو ہے اگلا لائے عمل بنانے کی ہدایت عمران خان نے 13 فروری کی اڈیالہ میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں جو ہے وہ کہی تھی۔ لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملا کر اور شاید حکومت بنائی جائے گی، تو اس خبر میں بھی کوئی صداقت اس لیے نہیں لگ رہی کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی سورس اس کو ویریفائی نہیں کر رہا۔ دوسرا، پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے، اس کے ساتھ بھی رابطے کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ تو میرے خیال میں جتنی خان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی اس میں ایسا کوئی بھی عنصر نہیں تھا، لیکن اگر جمہوری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے یا عمران خان صاحب اتحاد کرتے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے، ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اتحاد ہوتے رہتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ مختلف صحافیوں کی آراء جو ہے وہ سنی، آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کی آراء بھی اس کے اوپر تقسیم ہے، لیکن دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان ملکی قومی دھارے کے اندر واپس آتے ہیں اور سیاست کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ عملی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو ملک کے اندر استحکام آ جائے گا، معیشت کے اندر استحکام آ جائے گا، اور دوسرا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان کی اوورال جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہونے کی طرف چل پڑے گا، اور اس کے ساتھ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی آئے گا، وہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو کٹر سپورٹرز ہیں، جنہیں عمران خان کی جانب سے یہ سکھایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتیں چور ہیں۔ ہر وہ سیاسی جماعت جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی فے ہو، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چور ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی، یہ کرپٹ ہے، تو وہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ ضرور ناراض ہوگا۔ لیکن حتمی طور پر اس بات چیت کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ جو پیش رفت مزید سیاسی صورتحال میں ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں گا۔ آج کے اس ویلاگ کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔